آج انتہائی دکھ اور درد کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ گل پلازہ کا جو سانحہ ہے، میں اس سے پہلے بھی یہاں پر آیا تھا اور آج ہمارے مختلف مکاتب فکر کے علماء اور اسی طرح دیگر مذاہب کے لوگ یہاں پر تشریف فرما ہے۔ تو آج ہم سب کا مقصد یہاں پر آنے کا یہ ہے کہ ہم ورثاء کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اسی طرح اظہار ہمدردی اور اظہار محبت کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ چند پیغامات بھی دینا چاہتے ہیں۔ یہ پیدر پہ اس طرح کے واقعات، ابھی گل پلازہ کا واقعہ ہوا، اس سے پہلے ملینیم کا واقعہ، اس سے پہلے اور بھی اس طرح کے واقعات پیدر پہ اس طرح ہوتے رہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو نقص ہے ہماری حکومت کا ہے، احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنے کی وجہ سے، پریکاشنز نہ ہونے کی وجہ سے 1 لاکھ آبادی پر جو ہے وہ ایک فائر اسٹیشن بنایا جاتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پورے کراچی میں صرف 28 فائر اسٹیشن ہیں۔ اسٹینڈرڈ کے مطابق دیکھا جائے تو تقریباً 200-250 فائر اسٹیشن ہونے چاہیے۔ تو میں حکومت سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ فائر اسٹیشنز کا اضافہ کیا جائے، اور پھر جدید اکوپ جو ہے ہماری جو گاڑیاں ہیں وہ جدید آلات سے آراستہ نہیں ہے۔ 2 دن سے میں یہاں آ رہا ہوں، میں نے یہ دیکھا پانی کی کبھی قلت ہے اور کبھی جو ہے وہاں پر افراد کی قلت ہے، تو مستقل جو ہے نا یہ مسائل ہیں۔ تو میں حکومت سے یہ اپیل کرتا ہوں خدارہ کراچی کو کھنڈر نہ بنائیں، کراچی کو ترقی یافتہ بنائیں۔ کراچی یہ وہ شہر ہے جو تقریباً 70% جو ریونیو جنریٹ کرتا ہے پورے پاکستان کے لیے، اور کراچی کو بالکل کونے میں ہم نے کھڈے لائن لگایا ہوا ہے۔ جہاں پر بھی جائیں ہر جگہ پر جو ہے وہ تباہی ہے۔ کچھ دیر پہلے مجھے پتہ چلا مراد علی شاہ صاحب نے ورثاء کے لیے 1-1 کروڑ روپے کا اعلان کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ان کو عملی طور پر اس کے اقدامات اٹھانے چاہیے، خالی اعلان برائے اعلان نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو جاوید بلوانی صاحب اور دیگر حضرات نے جو اعلان کیا ہے کہ دوبارہ سے ری بلڈ کیا جائے گا، دوبارہ سے یہ پلازہ بنایا جائے گا، اس پر بھی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اچھے کاموں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور جو غلط کام ہیں اور جس پر جو ہے سستی دکھائی گئی اس پر جو ہے ہم مذمت کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر جیسے مراد علی شاہ صاحب نے بھی کہا کہ ہم ایکشن لیں گے اس بات پر، وہ ادارے وہ شعبے جنہوں نے سستی دکھائی ہے اور جن کا کام تھا وہ اپنا کام نہیں کر پائے، تو ان کا ضرور جو ہے وہ حساب کتاب ہوگا۔ سب سے پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ صاف شفاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے جو بھی اس کے اندر ملوث ہے، اور دوسرے نمبر پر مطالبہ یہ ہے جتنے بھی ہمارے متاثرین ہیں ان متاثرین کے لیے جس طرح ان کو حق دینا چاہیے، حکومت کی طرف سے مزید ان کے اعلانات ہونے چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر میں یہ کہتا ہوں کہ آئندہ مستقبل کا لائحہ عمل ضرور بنانا چاہیے۔ ہم اسی طرح مستقبل میں اسی طرح کراچی میں رہیں گے، اسی طرح جئیں گے، اسی طرح گندگی کے اندر رہیں گے، یہ جو واقعات اور حالات ہوتے ہیں اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ آخری اس آیت پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ یہ آزمائش ہے، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ آزمائش آپ پر ضرور، ہم پر ضرور آئی ہیں، لیکن کبھی مال اللہ تعالیٰ لے کر آزماتے ہیں، کبھی دے کر آزماتے ہیں، مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ اس میں ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہوگا، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ ہم سب اللہ سے معافی اور استغفار کے طلبگار ہوں اور اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوں۔